الحمد للہ حمدا کثیرا والشکر شکرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہ میں امیر ہوں نہ رئیس ہوں، نہ میں امیر ہوں نہ رئیس ہوں، نہ بادشاہ نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ کی سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں۔ میرے لیے قابل صد احترام میرے اساتذہ کرام اور لائق صد احترام منصفین حضرات، فضائے حق کی بلند پروازوں، گلشن توحید و سنت کے شہزادوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تقریری مقابلے کی محدود ساعتوں میں ایک لامحدود عظمتوں کے مالک کے کمالات کے گونجوں کی دل فریب خوشبو سے اس بنت بیت اللہ کو معطر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا، میں ایک ایسی ہستی کے متعلق محو سخن ہوں جس نے قلیل وقت میں ایسا انقلاب برپا کیا، اپنے تو اپنے بیگانے بھی حیران و پریشان رہ گئے، عرب و عجم کے فلسفی بھی بڑھتے حیرت رہ گئے، جس کی آنے سے آسمان خود پہ رشک کرنے لگا، گلشن ہستی خود پہ ناز کرنے لگی، جی جس نے آ کے عرب کی خاک زمین کو اسیر کر دیا، بے ضمیروں کو باضمیر کر دیا، تو پھر شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے کہ جس نے مس خام کو آ کے کندن کر دیا، کہ جس نے مس خام کو آ کے کندن کر دیا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا، عرب جس پہ کنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی ان کی بس ایک آن میں کایا۔ جناب والا، میری مراد امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں، صاحب قرآن یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب میں انہی کی فضیلت کو دنیا جہاں کی فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی کتابوں کے سمندر میں اتر کر غور و خوض کر کے تلاش کرنا شروع کرتا ہوں تو جناب والا دنیا جہاں کی کتابیں لاجواب ہو جاتی ہیں، مگر ایک کتاب جو خالق کائنات کی طرف سے اتری وہ ان کی عظمت و مقام کے متعلق مجھے آگاہ کرتی ہے، اور دنیا جہاں کے جہاں آ کے فصیح اور بلیغوں کی کلمیں منہ موڑ لیتی ہیں، وہاں یہ کتاب مجھے ان کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ عظمتوں کے چرچے سناتی ہے۔ جناب والا، جب میں بے یار و مددگار ہو کر اپنے دامن کو قرآن کے پہلو میں بچھا کر ان کی عظمت کے متعلق سوال کرتا ہوں تو قرآن مجھے ان کی عظمت کے متعلق آگاہ کر اور ان کی عظمت کے موتی میری جولی میں اونڈیلتے ہوئے ان کا عکس کچھ اس طرح کھینچتے ہیں کہ میں ان کے چہرے کا ذکر کروں تو قرآن والضحیٰ کہہ دیتا ہے، میں ان کی زلفوں کا ذکر کروں تو قرآن واللیل اذا سجا کہہ دیتا ہے، میں ان کے لبوں کا ذکر کروں تو قرآن ولسان و شفتین کہہ دیتا ہے، جی میں انہی صاحب قرآن کے دانتوں کا ذکر کروں تو قرآن یاسین کہہ دیتا ہے، میں ان کی آنکھوں کا ذکر کروں تو قرآن علم نجلہ عینین کہہ دیتا ہے، میں ان کی نظر کا ذکر کروں تو قرآن ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیتا ہے، جی میں انہی صاحب قرآن کے اگر سینے کی بات کروں تو قرآن عالم نشرح لک صدرک کہہ دیتا ہے، میں ان کی عظمت کی بات کروں تو قرآن ورفعنا لک ذکرک کہہ دیتا ہے، میں ان کی معراج کی بات کروں تو قرآن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ دیتا ہے، میں ان کی یتیمی کا زمانہ یاد کروں تو قرآن عالم جدید کے یتیمن وہابہ کہہ دیتا ہے، میں ان کے شہر کا ذکر کروں تو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہہ دیتا ہے، جی میں ان کے جاروں کا ذکر کروں تو قرآن اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہہ دیتا ہے، میں ان کی صفات کو تلاش کروں تو قرآن شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیتا ہے، جی مجھے کہنے دیجیے یار کہ میں اگر ان کے چادر کا ذکر کروں تو قرآن یا ایھا المدثر کہہ دیتا ہے، میں ان کی کملی کا ذکر کروں تو قرآن یا ایھا المزمل کہہ دیتا ہے، جی میں ان کی ختم نبوت کا ذکر کروں تو قرآن ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیتا ہے، میں ان کی نبوت کا ذکر کروں تو قرآن یا ایھا النبی کہہ دیتا ہے، میں ان کی رسالت کا ذکر کروں قرآن یا ایھا الرسول کہہ دیتا ہے، جی
بشریت کا ذکر کروں، قرآن کی انما انا بشر مثلکم کہہ دیتا ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، جی مجھے کہنے دیجئے کہ ہر زمانے میں کوشش تو بہت کی گئی، لیکن کہ ہر زمانے میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ یہ لوگ صحابہ قرآن کی عظمت کو کیا جانیں گے، انہیں تو ابھی قرآن سمجھ نہیں آیا۔ میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، وما علینا الا البلاغ۔